بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنتی اور ایک جہنمی کی آپس میں گفتگو بیان کریں گے کہ کس طرح جنتی اس جہنمی سے گفتگو کرے گا اور کہے گا کہ تم تو کہتے تھے جب ہم مر کر ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ ہوں گے؟ تمہیں تو آخرت پر یقین ہی نہیں تھا۔ ناظرین، قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو وہ آپس میں گفتگو کریں گے۔ جنتی لوگ جنت میں بھی دنیا کے متعلق گفتگو کریں گے۔ جنت میں دنیا کی طرح باقاعدہ بازار لگیں گے اور خرید و فروخت ہوگی، مگر رقم کا لین دین نہ ہوگا۔ جنتی آدمی بازار جائے گا، وہ جس چیز کی خواہش کرے گا وہ فوری اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح جنتی لوگ جن کی دنیا میں دوستی تھی وہ دنیا کی بھی باتیں کریں گے۔ ایک دن وہ دنیا کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک جنتی دوسرے جنتی سے پوچھے گا کہ ایک آدمی دنیا میں ہم سے بحث کرتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ دراصل اس شخص کو یقین ہی نہیں تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہم زندہ ہوں گے۔ وہ آخرت کا منکر تھا اور قیامت پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ اب وہ جنتی آدمی دوسرے جنتی آدمی سے پوچھے گا کہ وہ شخص جو قیامت کا منکر تھا، آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہے۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کا وہ حصہ بھی جس میں یہ شخص جو آخرت کا منکر تھا ان لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ یہ جنتی آدمی اس منکر آخرت کو دوزخ میں دیکھ کر کہیں گے کہ تم ہی وہ شخص تھے جو ہمیں بھی آخرت سے گمراہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی اور نہ ہی سزا اور جزا ہوگی۔ یہ جنتی آدمی اس دوزخی کو کہیں گے کہ اگر ہم نے تمہاری بات مان لی ہوتی تو آج ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ہم توحید کے عقیدے پر قائم رہے۔ اس کے بعد وہ جنتی آدمی خوشی سے آپس میں باتیں کریں گے کہ اب ہمیں کبھی موت نہ آئے گی اور نہ ہی ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ اب ہم عالی شان جنتوں کے مالک بن گئے ہیں جن میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں کامیاب کر دیا ہے۔ ناظرین، اس واقعہ کو حضرت ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ دو شخص ایک کاروبار کے حصہ دار تھے، ان کے پاس 8,000 اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ ان میں سے ایک کاروبار کا ماہر تھا جبکہ دوسرا کاروبار سے ناواقف تھا۔ چنانچہ کاروبار کے ماہر نے دوسرے ناواقف سے کہا کہ تم اپنی یہ 4,000 اشرفیاں لے لو اور اپنا علیحدہ کاروبار کر لو۔ چنانچہ دونوں اپنی اپنی رقم لے کر علیحدہ ہو گئے۔ کاروباری آدمی نے اپنی رہائش کے لیے ایک محل خریدا اور دوسرے کو لے جا کر دکھایا کہ دیکھو میں نے یہ محل خریدا ہے۔ چنانچہ دوسرے ناواقف ساتھی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں 1,000 اشرفیاں خیرات کر رہا ہوں، تو مجھے جنت میں ایک محل بنا دے۔ پھر اس کاروباری نے ایک خوبصورت عورت سے شادی کی اور اپنے دوست ساتھی کو بتایا کہ دیکھو میں نے اب شادی کر لی ہے۔ چنانچہ دوسرے ناواقف آدمی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیری راہ میں یہ رقم صدقہ کر رہا ہوں، تو مجھے جنت میں حوریں عطا کر۔ اس کے بعد کاروباری آدمی نے اس رقم سے 2 باغ بھی خرید لیے اور اپنے باغ اپنے دوسرے ساتھی کو دکھائے۔ چنانچہ دوسرے ساتھی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں تیری راہ میں رقم غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں، تو مجھے جنت میں باغ عطا کر۔ جب یہ دونوں شخص مر گئے تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں وہ تمام چیزیں عطا کر دیں جو اس نے دنیا میں مانگی تھیں۔ اور پھر اس نے جنت میں اپنے اس دنیا دار ساتھی کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کاروباری کہاں ہے جس نے دنیا میں محل خریدا، شادی کی اور باغ بھی خریدے تھے۔ تو فرشتے اسے کہیں گے کہ وہ تمہارا ساتھی جہنم میں ہے، نیچے دیکھو تمہارا ساتھی دوزخ میں جل رہا ہے۔ جب جنتی نے جھانک کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کاروباری کو دکھایا، تو جنتی نے کہا کہ اے شخص، تو نے مجھے گمراہ کر دیا تھا مگر میرے رب نے مجھے بچا لیا اور میں دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دنیا کی آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اسلامک اور دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔